علیکم. آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک سٹوری کے ساتھ. نام ہے وہ کون تھی. آغاز کرتے ہیں اپنی سٹوری کا. منیر ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہو گیا. جب اس کی باری آئی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو سن ہو گیا. بٹوا اس کی جیب سے غائب تھا. اس نے جلدی میں دونوں جیبیں ٹٹولی مگر ریزگاری کے سوا ٹکٹ کے پیسے پورے نہ ہوئے. وہ مایوس ہو گیا. اس فلم کے لیے اس نے اتنا انتظار کیا. فلم کی ہیروئن اس کی پسندیدہ تھی اور آج ایڈوانس بکنگ بند ہونے کی بنا پہ اسے اسٹال کے ٹکٹ کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑا. اس پر ستم ظریفی کہ کسی نے اس کی جیب کاٹ لی. وہ واپس جانے کے لیے مڑا. اچانک کسی نے نام لے کے پکارا. آواز نسوانی تھی. وہ چونکا. اس شہر میں اس کی کسی سے قرابت داری نہ تھی. ابھی اس شہر میں آئے 15 روز ہوئے تھے اور 2 روز پہلے وہ ہوٹل سے کرائے کے فلیٹ میں منتقل ہوا تھا. پھر یہ نسوانی آواز. اس نے ادھر ادھر دیکھا. گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. لڑکی کیا تھی؟ منیر اس قدر حسین لڑکی دیکھ کر ٹھٹک گیا. بھلا اس قدر حسین لڑکی اور وہ بھی مجھے بلائے گی؟ منیر صاحب، لڑکی نے پھر آواز دی. وہ اس کے قریب گیا. یہ لیجیے اپنا پرس اور آئندہ احتیاط کیجیے. مگر یہ آپ کو کیسے ملا؟ میں کوئی چور نہیں ہوں. گاڑی سے اترتے ہوئے یہ پرس میرے پاؤں سے ٹکرایا. کھول کر دیکھا تو آپ کے نام کا پتہ چلا. پھر تصویر دیکھی تو آپ کو پہچان گئی. اس لیے نام لے کر پکارنے کی جرت کی. بہت بہت شکریہ. میں سمجھا کسی نے اڑا لیا ہے. منیر نے ٹکٹ لیا اور فلم دیکھنے لگا. اب فلم کی ہیروئن اس کے ذہن سے محو ہو رہی تھی اور اس کی جگہ اس لڑکی نے لے لی تھی. اس کا جی چاہا فلم ختم ہونے پر پھر اس لڑکی سے بات کرے، مگر ہمیشہ کی طرح شرم آڑے آئی اور وہ سوچتا ہی رہا. وہ لڑکی اس کے اعصاب پہ سوار ہو گئی. وہ صحیح طریقے سے کام بھی نہیں کر پاتا تھا اور اس کی بھوک ختم ہو چکی تھی. وہ ہر قیمت پہ اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا. دوسرے روز دفتر سے واپسی پہ وہ گرلز کالج کے سامنے سے گزرا. وہ لڑکی اسے نظر آئی. اس کی موٹر سائیکل کو جیسے خود بخود بریک لگ گئی. آپ پیدل جا رہی ہیں؟ کیا میں پیدل نہیں چل سکتی؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. آئیے میں گھر پہنچا دوں. ویسے بھی آپ کے احسان کا بدلہ ابھی چکانا ہے. اگر آپ احسان کا بدلہ چکانا ہی چاہتے ہیں تو میں پیدل ہی بھلی. اگر آپ ہمدردی کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گی. آپ کے احسان کا بدلہ تو میں کبھی اتار نہیں سکتا. اب آپ آ بھی جائیے. منیر نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی. لڑکی بیٹھ گئی. منیر کا دل دھڑکنے لگا. کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ یوں جانا اسے بہت عجیب لگا. دوسرے ہی لمحے اس نے گردن فخر سے اونچی کی. وہ اتنی حسین لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے. لڑکی راستہ بتاتی گئی. وہ شہر کے خوبصورت ترین علاقے میں پہنچ گئے. بس یہاں روک دیں. ایک خوبصورت کوٹھی کے سامنے پہنچ کر لڑکی نے کہا. کوٹھی دیکھ کر منیر نے لڑکی کی عمارت کا یقین کیا. آئیے اب ایک کپ چائے کا ہو جائے. منیر خود بھی یہی چاہتا تھا. وہ اندر چل پڑا. کوٹھی بہت بڑی تھی. ہر چیز کرینے اور سیکے سے سجائی گئی تھی. آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ جی ہاں. میرے والدین نہیں ہیں. انہوں نے جو روپیہ چھوڑا اس سے میں نے یہ کوٹھی خریدی اور یہاں تعلیم مکمل کر رہی ہوں. میرے ساتھ 2 ملازم ہیں. منیر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا. چلو لڑکی اکیلی ہے اور پھر والدین کی رسمی دیوار بھی نہیں ہے. بات پکی ہو گئی ہے. اس لڑکی سے ملنا آسان ہو گیا. آپ بھی اکیلی ہیں اور میں بھی اس شہر میں اجنبی اور تنہا ہوں. ملاقات پھر ہوتی رہے گی. ہاں، ملتے رہنا اچھی بات ہے، لیکن آپ نے ابھی تک میرا نام نہیں پوچھا جبکہ آپ کا نام جان چکی ہوں. ارے ہاں، منیر کو جیسے خیال آ گیا. واقعی میں آپ کا نام پوچھنا ہی بھول گیا. بھول گئے یا ضرورت ہی محسوس نہیں کی؟ ضرورت تو بہت محسوس کی لیکن ہمت ہی نہیں پڑی.
منیر نے اعتراف کیا۔ لڑکی مسکرائی۔ منیر کی ہمت بندھی۔ دراصل آپ کا حسن دیکھ کر مجھے پوچھنے کا حوصلہ نہیں رہا۔ میرا نام شہزادی ہے۔ منیر کے کانوں میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگیں۔ شہزادی؟ بس نام شخصیت کے کتنے آئینہ دار ہو سکتے ہیں، وہ میں دیکھ ہی چکا ہوں۔ تم واقعی شہزادی ہو، میرے دل کی۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ چائے پی کر منیر نے اجازت چاہی۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، مگر شام گہری ہوتی جا رہی تھی اور کچھ دنیا داری کا احساس بھی اسے مجرم بنا رہا تھا۔ اگلی شام پھر وہ شہزادی کے پاس چلا گیا اور وہ بہت چاہت سے ملی۔ مجھے یقین تھا آپ آئیں گے، اسی لیے میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کباب تیار کیے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کھانا پکانا بھی جانتی ہیں، وہ بولا۔ چائے کے بعد باتیں ہوتی رہیں۔ منیر نے اندازہ لگایا کہ شہزادی جس قدر حسین ہے اس سے کہیں زیادہ سگھڑ اور سمجھدار بھی ہے۔ اس کی باتوں میں مٹھاس تھی، اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کے انداز میں ایک شاہانہ وقار تھا۔ اس کے پاس سے اٹھنے کو منیر کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شہزادی سے محبت کرنے لگا۔ اس نے سوچا شہزادی بھی اکیلی ہے اور میں بھی، بات بن جائے تو شہزادی کو ساتھ لے کر ماں کے پاس چلوں گا۔ ماں پہلے ہی میرے لیے لڑکی کی تلاش میں ہے۔ شہزادی اسے یقیناً پسند آئے گی۔ اسے شہزادی سے ملے اور وہ بری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دن بھر وہ دفتر کا کام بھی صحیح نہ کر سکا اور شام ہوتے ہی شہزادی کی طرف چل پڑتا۔ ایک روز کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ شہزادی کو ملنے نہ جا سکا کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شہزادی کھڑی تھی۔ منیر اسے دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اچانک شہزادی کے آ جانے کی ہرگز توقع نہ تھی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ شہزادی نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ منیر کا کمرہ بے حد گندا ہو رہا تھا۔ جہاں بجا کتابیں پڑی تھیں، میلے برتن ادھر ادھر پڑے تھے۔ منیر شرمندہ ہوا جا رہا تھا۔ آپ کو میرے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ ڈھونڈنے سے کیا نہیں مل جاتا منیر صاحب؟ شہزادی نے منیر کے کمرے کی ہر چیز سلیقے سے رکھی، پھر خود ہی چائے بنائی اور منیر کو بھی دی۔ آپ کا کمرہ آسیب زدہ لگتا ہے۔ آسیب زدہ؟ وہ کیسے؟ منیر نے حیرت سے پوچھا۔ اس قدر ویرانی اور وحشت ہے اس کمرے میں کہ یہاں جن بھوتوں کا بسیرا لگتا ہے، لیکن میں بھوت پریت پر یقین نہیں کرتا۔ یہ محض انسان کا وہمہ ہے، خام خیالی ہے اور ضعیف الاعتقادی کہا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے، شہزادی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں پہنچاؤں؟ منیر نے پیشکش کی۔ بہت بہت شکریہ، آپ کام کیجئے، کل شام کو ضرور آئیے گا، میں منتظر رہوں گی، شہزادی نے جاتے ہوئے کہا۔ منیر کو یقین ہو گیا کہ شہزادی بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، ورنہ وہ کیوں آتی؟ اور پھر کل کے لیے کہنا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اگلی شام وہ تمام کام چھوڑ کے شہزادی کے پاس پہنچا۔ شہزادی اسی کی منتظر تھی۔ کافی پینے کے بعد شہزادی اسے لے کر اپنے بیڈ روم میں گئی۔ بیڈ روم کا ماحول گلابی تھا۔ گلابی پردے، گلابی قالین اور بستر پہ گلابی چادر، حتیٰ کہ دیواریں بھی گلابی رنگ کی تھیں۔ منیر کو بیٹھنے کا کہہ کر شہزادی باتھ روم چلی گئی۔ چند منٹ بعد منیر کے سامنے وہ کھڑی تھی اور منیر ہکا بکا اسے دیکھے جا رہا تھا، کیونکہ اتنے خوبصورت لباس میں تھی کہ اس سے پہلے اس نے کبھی دیکھا نہیں اسے، اور وہ بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی ایزی ہو کر۔ تو اس نے منیر سے کہا کہ ذرا لائٹ آن کر دو۔ تو منیر کو کہنے کے بعد وہ رکی اور اسے کہا نہیں تم رہنے دو، میں خود ہی کر لوں گی۔ اب بیڈ سے واش روم تک کا جو فاصلہ ہے، جہاں پہ سوئچ تھا
آن کرنے کے لیے وہ کوئی 12 فٹ کا تھا۔ وہ وہیں پہ آرام سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کے اس نے وہ سوئچ آن کر دیا۔ منیر یہ سب دیکھنے کے بعد خوف سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر ڈر کے مارے حرکت بھی نہ کر سکا۔ منیر صاحب، آپ بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتے نا؟ منیر کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ بمشکل نفی میں سر ہلا سکا۔ مگر میں رکھتی ہوں۔ شہزادی کی یہ آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد بیڈ خالی تھا اور منیر پاگلوں کی طرح باہر بھاگا جا رہا تھا۔ یہ تھی جی سسپینس سے بھرپور ایک سٹوری، اور اینڈ بھی آپ نے دیکھ لیا، جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا اینڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جناب، اگر کسی کے ساتھ اپنی لائف میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اچھی سٹوری کے ساتھ۔